آیت نمبر 87 سے انشاءاللہ رکوع نمبر 11 شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا، تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول بھیجے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وقفینا پے در پے کنٹینوسلی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ اس کی بات ہم کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بعض کہتے ہیں 1700 سال کا فاصلہ ہے، 1700 ایئرز، 17 سینچریز، اور اس میں رسالت کا، نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، کوئی نبی دنیا سے جاتا، کسی نبی کا انتقال ہوتا، اس کی جگہ ایک نبی لے لیتا۔ مسلسل اللہ نے ہدایت کا سامان ان کے اندر برقرار رکھا۔ ایٹ ٹائمز 2 نبی بیک وقت موجود ہوتے تھے، ایٹ ٹائمز 3 نبی بیک وقت موجود ہوتے تھے، اور کئی اللہ تعالیٰ نے انبیاء ان میں اٹھائے۔ انشاءاللہ آپ کو وہ چارٹ مل جائے گا انبیاء کا، اس میں آپ دیکھ لیں گی۔ الیاس علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہم السلام، اتنے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ تو بنی اسرائیل میں، یعنی جو بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو آغاز میں بھی 2 رسول، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، اور آخر میں بھی 2، عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام۔ تب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو علیہ السلام ان کو کیا دیں؟ روشن نشانیاں، یعنی ایک سے ایک معجزے جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دکھائے۔ یعنی کہ معجزوں میں بھی وہ معجزے تھے، مردہ کو زندہ کر دینا، بے جان کے اندر جان ڈال دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی مدد کری بروح القدس۔ روح القدس، القدوس اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی نام میں سے یہ قدس، پاکیزہ، اور روح اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، روح القدس، پاکیزگی کی روح، پاکیزہ کی روح۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہیں بیت اللہ، کیا مطلب بنے گا؟ اللہ کا گھر۔ ہم کہیں کتاب اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کی کتاب۔ ہم کہیں روح اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کی روح۔ تو نعوذ باللہ روح سے وہ ہم اس روح کی طرف نہ چلے جائیں جو کہ میرے اندر اور آپ کے اندر ہے۔ یہ روح القدس اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے روح کی، اور یہ روح کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ یعنی کہ القدوس جس کا مالک ہے وہ روح۔ کون ہے مالک بیت کا؟ اللہ، ہم کہتے ہیں بیت اللہ۔ کون ہے مالک کتاب کا؟ اللہ، ہم کہتے ہیں کتاب اللہ۔ کون ہے مالک رسول کا؟ ہم کہتے ہیں رسول اللہ۔ کون ہے مالک اس روح کا جس کا ذکر ہے؟ اللہ۔ کون ہے مالک جبریل علیہ السلام کا؟ اللہ مالک ہے ان کا، اللہ ان کا مالک ہے، ان کا حامی ہے، ان کا مددگار ہے۔ تو یہ لقب جبریل علیہ السلام کا ہے، روح القدس۔ کیسے پتہ چلا ہم کو؟ دراصل ایک حدیث ہے بخاری میں، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ اس کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے سے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو جو اتنے کچھ معجزے دیکھے بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کسی پر ایمان نہ لائے، بلکہ الٹا الزام لگا دیا عیسیٰ علیہ السلام پر کہ یہ تو جادوگر ہیں، اور شیطانوں کے سردار کے ذریعے سے یہ مدد لے رہے ہیں، اور یہ ہم کو طرح طرح کے شعبدے دکھا رہے ہیں، نعوذ باللہ تماشے دکھا رہے ہیں۔
تو فرمایا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آیا تو کیا تھا؟ تکبر کیا. کیوں تکبر کیا؟ کہ کوئی ایسی چیزیں تھیں، کوئی ایسی باتیں تھیں جو رسول ان کو بتا رہے تھے جو ان کو اچھی نہیں لگ رہی تھیں. لا تہوا انفسکم، تمہارے نفسوں کو اچھی نہیں لگی تھیں. تو یہ نفس پرستی کی بیماری کب سے لگی تھی ان کو؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ خواہشات پرستی کی بیماری کب سے لگی تھی ان کو؟ جب انہوں نے کیا مانگا تھا؟ پیاز اور ککڑی، تل کی اوٹ میں پہاڑ ہم کہتے ہیں نا. تو لہٰذا ہم بھی اپنی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو اسی وقت پکڑ لیں. نپ دا ایول ان دا بڈ. یہ کہاں پہنچی ہے نوبت، آپ یہ دیکھیں کہ خواہشات پہ صبر نہ کر سکنے کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انبیاء کو جھٹلا دیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا انہوں نے، نہیں مانا کہ اللہ کے رسول ہیں. اور جس کو قتل کر سکتے تھے قتل کر دیا. دو ہی چیزیں آئی ہیں نا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک کو قتل کر دیا. قتل کرنے کی کوشش تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی انہوں نے، تو اللہ نے تو بچا لیا ان کو. یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور ان کو بتایا تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہنے لگے ہمارے دل تو غلاف ہیں. یعنی کہ محمد کچھ بھی کہتے رہو تم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہ نہیں اثر ہوتا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا یہ اپنی شان سمجھ رہے تھے، کوئی ڈسٹنگوشنگ کریکٹر سمجھ رہے تھے کہ ہماری امتیازی شان ہے یہ کہ ہم نہیں مانتے تم کو. فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اصل بات یہ ہے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. فرمایا کہ تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے، یہ انعام نہیں ہے، لعنت ہے اللہ کی طرف سے. اور اتنے ڈیلیوڈیڈ اور اتنے بے شعور تھے کہ اللہ کی سزا ان کو اللہ کا انعام لگنے لگ گیا تھا، اتنے کنفیوزڈ. تو پتہ یہ چلا کہ جو قرآن سے اور حدیث سے متاثر نہیں ہوتا یہ دراصل اللہ کی لعنت کی علامت ہے کہ دل پہ اس کے اثر نہیں ہوتا قرآن کا اور حدیث کا. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، اور باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. مگر جب وہ چیز آ گئی جس کا وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ان منکرین پر. اب یہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ ذرا سا پس منظر ذہن میں لے آئیے کہ مدینے میں یہود کے 3 قبیلے رہتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور مشرکین عرب کے کتنے قبیلے تھے؟ 2 تھے، اوس اور خزرج. اوس اور خزرج یہ سمجھے کہ عربی نسل تھے. یہود جو تھے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی الگ رکھی تھی، عرب میں رہتے تھے، عربی ہی بولتے تھے، لیکن بہرحال ریلیجن تو کامن نہیں تھا نا. اوس اور خزرج کیا تھے؟ مشرک تھے. اور یہ 3 قبیلے کیا تھے؟ اہل کتاب تھے. تو اب کیا تھا اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ ابھی آپ کا ظہور نہیں ہوا تھا، ابھی آپ کی نبوت کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو کیا تھا کہ جو یہود یہاں مدینے میں رہ رہے تھے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آ جائے جس کا کہ ہم کو انتظار ہے. اور یہ یہاں جو آ کر آباد ہوئے تھے بہت سارے یہودی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جب آئیں گے آخری نبی تو وہ کھجوروں کی وادی میں آئیں گے. ان کو پتہ تھا
یہاں تک کہ لاوے کی چٹانوں کی سرزمین ہوگی وہاں آئیں گے، اور مدینے میں جو ہے یہ لاوا کے پہاڑ ہیں، جو پہاڑ بنے ہوئے ہیں یہ لاوا سے بنے ہوئے پہاڑ ہیں. تو یہ ان کو معلوم تھا، تو یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ بس اب وہ نبی آ جائے. ان کو پتہ تھا وقت آ چکا ہے، آج نہیں تو کل ان کا ظہور ہونے ہی والا ہے. اور پھر یہ اوس اور خزرج سے کہا کرتے تھے کہ جب وہ آخری نبی آ جائیں گے جس کا کہ ہمیں انتظار ہے تو ہم تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے، ہم تم کو اے اوس اے خزرج ہم تم کو ہرا دیں گے. اور اس بات کا ذکر انہوں نے کیا ہوا تھا کہ بس وہ نبی آنے والے ہیں. اچھا، اب یہ بتائیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی تو پہلے ایمان کون لایا، اوس اور خزرج یا یہ بنی اسرائیل کے قبیلے؟ اوس اور خزرج ایمان لائے. کیسے ایمان لائے؟ انہوں نے کیسے پہچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان بنی اسرائیلیوں نے نشانیاں بتائی ہوئی تھیں کہ وہ ایسے ہوں گے اور ایسے ہوں گے. اور بڑی دلچسپ ہم کو روایات ملتی ہیں کہ بیت عقبہ کے موقع پر، انشاءاللہ کبھی ہم نے سیرت پڑھی تو یہ ٹرم آپ سن لیں گی، ایک مقام ہے عقبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے ہی میں تھے اور آپ کو ٹھکانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی جگہ ہجرت کی جائے، مکے سے نکلا جائے. طائف کا واقعہ ہمیں پتہ ہے، وہاں تو کامیابی نہیں ہوئی، اللہ کو منظور نہیں تھا کہ آپ طائف کی طرف ہجرت کریں. تو کیا ہوا کہ مدینے سے کچھ لوگ آئے اور آ کے عقبہ کے مقام پر، عین سے عقبہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کچھ گفتگو کری. جب گفتگو کری تو ان مدینے والوں نے جو اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں میں اشارہ کیا اور کہا کہ وہی نبی لگ رہے ہیں، وہی نشانیاں موجود ہیں ان کے اندر جو ہم کو یہودیوں نے بتائی ہیں. اور وہ ایمان لیا اور فوراً پہچان گئے. اب کیا ہوا جب وہ پہچان گئے تو کیا خیال ہے ہمارا؟ یہود کے علماء نہیں پہچانے ہوں گے آپ کو؟ 100% پہچان گئے. کتنا پہچان گئے؟ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ماں جو ہے وہ خالی خوشبو سے اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے، الحمدللہ. ایسے بیٹوں سے بڑھ کر پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر ایمان کیوں نہ لائے؟ بگ کوشچن مارک. دراصل ان کو 100% یقین تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بنو اسرائیل میں آئے گا، اور وہ جب بنو اسماعیل میں آ گئے تو کفروا بھی، افسوس اور افسوس کے فلما جاءہم ما عرفوا، جب پہچان گئے اس کو کفروا بھی، پہچان کر انکار کیا. یہ ہے اصل گاڑھا 100% خالص کفر، پہچان کر انکار کر دینا. یاد ہے ہم بات کیے چلے جا رہے ہیں اس کی کہ کافر کون ہوتا ہے؟ یہ حق پہچان کر انکار کرتا ہے اس کا. تو انہوں نے صاف ماننے سے انکار کر دیا. اور جب اس قدر انہوں نے ضد پکڑی بنی اسرائیل نے اور ایسے دشمنی پر آمادہ ہو گئے، مخالفت پر آمادہ ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کچھ انصار، اب تو ہم اوس اور خزرج نہیں کہتے نا، اب تو ہم ان کو انصار کہتے ہیں، مدینے کے مسلمان. تو مدینے کے مسلمانوں میں سے چند صحابہ، معاذ بن جبل وغیرہ کا نام آتا ہے، وہ گئے اور جا کر انہوں نے ان کو سمجھایا. تو کیا ان کو جانتے تھے؟ وہ اوس و خزرج والے جانتے تھے ان کو، یہودیوں کو؟ کیسے جانتے تھے؟ ساتھ ہی تو رہتے تھے. ہم نے کیا کیا روابط ڈسکس کیے تھے؟ معاشرتی روابط تھے، کاروباری روابط تھے، رشتہ داریاں تھیں، پڑوسی تھے، ملنا جلنا تھا، سبھی کچھ تھا ان کا. تو جا کر سمجھایا اور ان سے کہا کہ اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ. تم تو دعا مانگا کرتے تھے کہ ہم آخری نبی کے ساتھ مل کر تم پر فتح اور غلبہ حاصل کریں گے، اور ہم تو شرک میں گرفتار تھے. تو تم ہم کو بتایا کرتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، اور تم ان کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے. تو اس پر بنو نذیر کے ایک یہودی نے کہا کہ ہمارے پاس وہ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جس سے ہم ان کو پہچان سکیں، اور ان میں کوئی نشانی ہمیں نظر نہیں آتی جو ہم تم کو بتایا کرتے تھے. تو ان کے کفر پر، ان کے تکبر پر افسوس ہے. ایک تو غصہ اللہ کا، کتنے سخت الفاظ ہے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہے کافروں کے اوپر. کتنی نحوست ہے، آپ سوچیں ذرا.
ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہیں ان کا کہ ہم کہتے ہیں ہائے خوش قسمت، اور ہمیں قدر نہیں آتی اپنے دین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا کی اور اس نے کسی اور کی نعمت پہ رش کیا، اس نے قرآن کی قدر نہیں کری۔ تو کافروں پہ کبھی رش نہیں کیا کریں، کبھی نہیں، کبھی نہیں کہیں ہائے دے آر سو لکی۔ سب سے لکی وہ جس کا کہ تعلق قرآن کے ساتھ جڑ گیا۔ اور اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کو معمولی چیز ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قافلے میں شامل تھے، کہیں جا رہے تھے، تو اونٹ کو ٹھوکر لگی۔ لوگ اونٹوں پہ سوار تھے، خواتین بھی کچھ تھیں، تو ایک اونٹ ہے اس کو ٹھوکر لگی۔ ظاہر ہے جب اونٹ ٹھوکر کھائے گا تو سوار کو بھی تکلیف ہوگی آبویسلی۔ تو جس عورت کا وہ اونٹ تھا، اس عورت نے لعنت کی اس اونٹ کے اوپر۔ اس نے کہا ہوگا کہ اللہ کی لعنت، یا کچھ بھی لعنت کا لفظ استعمال کیا، عورت نے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کو قافلے سے ہٹا دو، اس لیے کہ اس پہ اللہ کی لعنت پڑ چکی ہے۔ امیجن کریں آپ، تو کہاں کہ جس پہ خود اللہ لعنت کرتا ہو۔ یہ تو ایک عورت کا قول تھا جس کا آپ نے کہا کہ اس کو ہٹا دو، اس اونٹ کے اوپر لعنت پڑ گئی ہے۔ تو لہٰذا پلیز ہم بہت محتاط رہیں، یہ الفاظ استعمال نہ کیا کریں، لعنت والے الفاظ، کہ فلاں پہ لعنت یا فلاں پہ لعنت، کرس آف گاڈ آن دیم یا کرس آف گاڈ آن دیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور ہم کوئی ایسا کام کبھی نہ کریں کہ اللہ کی لعنت پڑ جائے۔ کر سوچیں جس پہ اللہ کی لعنت پڑ گئی وہ کہاں پنپ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ بہت افسوس ان کے اوپر۔ فرمایا بے سمجھترو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ فرمایا کتنا برا ہے وہ جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں، یا کتنا برا ہے وہ ذریعہ، کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل میں سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ تو بتایا گیا کہ انسان اپنے آپ کو کن کن خرابیوں کی وجہ سے خیر سے محروم کر لیتا ہے۔ کئی چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ کیا؟ ایک تو بغی۔ بغی کیا ہوتی ہے؟ بغی کو بھی انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے۔ ذاتی کرنا بلا وجہ، ون اپ ہونے کی کوشش، ضد پکڑ لینا کسی سے، یہ بغی ہوتی۔ اگلے کی بات نہیں ماننا۔ تعصب شدید تھا ان کے اندر کہ ہمارے اندر نہیں آیا تو ہم نہیں مانتے۔ اور حسد کا بھی بڑا مسئلہ تھا ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، شدید ان کو حسد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنے فضل سے کیوں نواز دیا، اور یہ تو بنو اسماعیل کو اتنا گھٹیا سمجھا کرتے تھے کہ بالکل یوزلیس لوگ ہیں یہ تو، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول کھڑا کر دیا۔ اب تو ان کی ایگو کا بڑا امتحان ہو گیا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے تو اللہ کے فضل کو رد کر دیا ہے، نہیں مانا اللہ کے فضل کو، اور غصہ ان کو آیا کہ اللہ نے اپنا فضل کیوں کیا کسی اور کے اوپر۔ تو لہٰذا اب کیا ہوا؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے، اور جو فرمایا بغضب علی غضب، غضب پر غضب۔ ایک تو غضب کب ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانا، تو وہاں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ ایکچولی تو وہیں ختم کر دینا چاہیے تھا ان کو۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جب ایمان نہیں لائے تھے تو ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اللہ نے مہلت دی ان کو، اور ایک اور مہلت دی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، دشمنی کری، مخالفت کری، تو مزید غضب کے مستحق ہو گئے۔ اور جب کہا گیا ان سے، پھر دعوت دی گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ کیا نازل کیا اللہ نے؟ قرآن، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی شکل میں ہم سے گفتگو فرمائی۔ قالو، کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ ہم پر نازل کیا گیا۔
اس کو کہتے ہیں ایبسلیوٹ پریجڈس، تعصب. اور اس میں ہم کو بھی بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی تقلید کے اندر چلے جاتے ہیں کہ ایک عالم جو کہہ رہا ہے بس وہی سچا اچھا ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی. مثال سے سمجھیں، یہ تو خیر ایکسٹریم کیس ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے یہودیوں کا، ہم اس ایکسٹریم پر اللہ نہ کرے کبھی جائیں، لیکن ہم فقہ کے اوپر بھی بہت پھٹتے ہیں نا آپس میں، میرا فقہ یہ ہو تمہارا فقہ یہ. ایک مثال اگر آپ کو دی جائے، مثلاً اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، وہ تو نہیں آ رہے لیکن اگر آتے ہیں مثال کے طور پہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ انسٹیٹیوٹ میں ان کو انوائٹ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہم بلائیں ان کو؟ بلائیں نا. اچھا، پھر امام مالک آتے ہیں، آپ بتائیں ان کو بلائیں؟ ہم کہیں نا جی ہم تو حنفی فقہ کے ہیں، ہم ایک دفعہ ابو حنیفہ کو بلا چکے، تھینکس بٹ نو تھینکس، کہیں گے ایسے نعوذ باللہ؟ بلائیں گے نا. امام شافعی آتے ہیں اگلی دفعہ، بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے؟ بلائیں گے. امام احمد ابن حنبل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحمتیں نازل فرمائے، انوائٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یا ہم ایک گروہ کے اندر قید ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم تو ان کے علاوہ کسی کو سنتے ہی نہیں، ہم تو کسی کو مانتے ہی نہیں؟ یہ ایٹیٹیوڈ نے مسلمانوں کو بھی بہت پھاڑا ہے آپس میں. ایک زمانہ تھا جب کہ حرم میں 4 جماعتیں ہوا کرتی تھیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. حنفیوں کی الگ جماعت، مالکیوں کی الگ جماعت، شافیوں کی الگ جماعت اور حنبلیوں کی الگ جماعت. امیجن کریں، 4 امام ہوتے تھے اور 4 مصلی ہوا کرتے تھے، نعوذ باللہ. تو اس طرح کا پھٹنا اور ایسے اپنے گروہ کے اندر قید ہو جانا کہ کوئی قرآن کی دلیل آ جائے، کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے، ہم فقہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور جس نے کسی فقہ کو یہاں سے وہاں ٹچ کیا کہتے ہیں تم تو دین سے نکل گئے. تو یہ تعصب، اس کو تعصب کہتے ہیں، اس کو تقلید کہتے ہیں. تقلید کا مطلب سمجھیں، تقلید نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہم کسی امام کو نہیں مانتے. تقلید نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں. ہم امام ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں، امام مالک کو بھی، امام شافعی کو بھی، اور امام احمد ابن حنبل کو بھی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان سب پہ نازل ہوں، سب ہمارے امام ہیں. یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کو مانیں گے اگلے کو نہیں مانیں گے، اور اپنے آپ کو بالکل ریسٹرکٹ کر لیں ایک چیز کے اندر؟ تو یہ تو جیسے مثال ہم نے ڈسکس کی، اس کو کئی گنا بڑھا لیں آپ. ان کو تو اس بلا کا تعصب تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جان کے پہچان کے صرف اس ضد کی وجہ سے نئی بات مانی کہ یہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے، ان کو تو ہمارے قبیلے میں آنا چاہیے تھا، ان کو تو ہم میں سے ہونا چاہیے تھا. اپنی بات مانیں گے، کسی اور کی نہیں مانیں گے. چلیں اس کو اور آگے لے کر آتے ہیں تھوڑا سا. اپنے زمانے میں کتنے لوگ ہیں جو بتائیں کلاسز کر رہے ہیں یہاں پر؟ یہ بتائیں قرآن کی کلاسز کہاں کہاں ہو رہی ہیں؟ بہت جگہ ہو رہی ہیں. اب اگر کہہ دیا جائے کہ جو اس کلاس میں آ رہا ہے وہ کسی کلاس میں نہیں جائے گا، یہ کیسی بات ہے؟ آپ کو ہضم ہوگی؟ یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں آنا ہے تو یہاں آئیں اور کہیں نہ جائیں، جیسے کہ سارے غلط ہیں، سارا حق یہیں آ کر بیٹھ گئے اسی کمرے کے اندر، نعوذ باللہ. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ نہیں ہے. حق ہر جگہ ہے، جہاں حق ملے وہاں سے لے لیں. کوآپریشن ہونا چاہیے. اگر یہ ایگو کا مسئلہ بن گیا تو پھر پرابلم کیا شروع ہوتا ہے کہ اگر ان کو اجازت دے دی کہ جہاں تم کو اچھا لگے جا کے سن لو، تو پھر میں تو استادی نہ رہا، پھر تو پاپولیرٹی کم ہو جائے گی، پھر تو کوئی اور زیادہ بہتر نکل کر آ جائے گا، کسی اور کی بات زیادہ اچھی لگنے لگ جائے گی. تو پھر تو مجھے بتائیں للہیت کہاں رہی؟ سارا ایشو یہی تھا ان کا. ہر ایک کو ریسٹرکٹ کر دیا، نہ خود ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو ایمان لانے کے لیے ان سے دلیل مانگنے گیا اس کو بھی بہکایا. میکسیمم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر جو حملے کیے ہیں وہ یہودیوں نے کیے تھے، مدینے کے، خیبر کے یہودیوں نے، مدینے کے یہودیوں نے، وہ جو سارے رہ رہے تھے چاروں طرف. اس بلا کی دشمنی کی ہے آپ سے. انہی کے زیر سایہ تو منافق پروان چڑھ رہے تھے. یہی تو وہ درخت تھے جس کے نیچے وہ ساری انڈر گروتھ تھی نفاق کی. یہی تو سپورٹ اور پروٹیکٹ کر رہے تھے منافقوں کو، یہ تو پٹیاں پڑھایا کرتے تھے ان کو. تو کہا کہ ہم تو نہیں مانتے کسی اور کو اس کے علاوہ. نؤمن بما انزل علینا، ہم تو وہی مانتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں، وہ کفر کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے.
یعنی کس کا انکار کر رہے ہیں؟ قرآن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ریزن؟ کوئی ریزن نہیں ہے. اندھا، بس اندھا تعصب، بلائنڈ پریجڈس. اللہ فرما رہا ہے وَهُوَ الْحَقُّ، اور جو آیا ہے ان کے پاس وہ حق آیا ہے، قرآن حق لے کر آیا ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہے. قرآن تو تصدیق کر رہا ہے تورات کی. بھئی تورات کا انکار کرتا، کہتا کہ تورات نہیں ہے یا موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں ہے، تو چلو تم تو پھر الجھتے بھی، تم تو پھر خفا بھی ہوتے. جو تمہارے پاس ہے ان سب کو ویریفائی کر دیا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، 100% موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، 100% اللہ نے تورات نازل کی ہے. تو پھر تم کیوں اس قدر ضد پکڑ رہے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو یہ قول تھا کہ بس ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، یعنی ہم تو تورات کو ہی مانتے ہیں. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات ان سے کی ہے وہ دیکھیں ذرا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ بڑے دعوے دار ہیں یہ تورات پر ایمان لانے کے. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تو یہ بتاؤ کہ تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم ایسے ہی مومن ہو؟ کدھر لکھا ہے تورات میں کہ انبیاء کو قتل کر دینا؟ تو مطلب یہ ہے، یہ جو انداز آتا ہے نا، ان کنتم مومنین، ان کنتم صادقین، ہم نے کیا بات کی تھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو کرو، اس کا مطلب ہے تم جھوٹے ہو. ان کنتم مومنین، اس کا مطلب ہے تم مومن نہیں ہو. مراد ہے تم اپنی کتاب کے بھی مومن نہیں ہو جس کا بہانہ بنا کر تم قرآن کا انکار کر رہے ہو. جس کا تورات پہ سچا ایمان تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانا. جیسے عبداللہ بن سلام، بڑے یہودی، بہت بڑے یہودی عالم تھے، اسلام لے آئے رضی اللہ عنہ. تو بتائے کہ تم تو اپنی کتاب کے مومن نہیں ہو. اس کا مزید آگے ثبوت پیش کیا جا رہا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن صرف الزام نہیں لگاتا، خالی فرد جرم چارج شیٹ عائد نہیں کرتا، بلکہ اپنے قول کے ثبوت میں دلیل پیش کرتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے. کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے تورات میں کہ بچھڑے کی پوجا کرنی چاہیے؟ کدھر لکھا ہے تورات میں کہ تمہیں شرک کرنا چاہیے؟ لکھا ہے کہیں؟ تو وہی والی بات پھر آپ دیکھیے کہ ثم اتخذتم العجل، تم نے بنا لیا بچھڑے کو. کیا بنا لیا؟ اللہ نے ذکر بھی نہیں کیا. ہونا چاہیے ثم اتخذتم العجل الہا، تم نے بنا لیا تھا بچھڑے کو خدا. کہ اتنی نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو اس کام سے کہ اللہ نے اس کو مینشن بھی نہیں کیا یہاں پر. اور کیا ہوا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب تم سے ہم نے عہد لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور کو تم پر بلند کیا تھا. کیا کہا تھا؟ خذو، پکڑو. یہ ریکویسٹ ہے کہ حکم ہے؟ حکم ہے. خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو دیا ہے ہم نے تم کو. کیسے؟ بقوہ، قوت کے ساتھ پکڑو. یہ لفظ پہلے بھی آ چکا، پھر دوبارہ آ رہا ہے. ذہنی قوت چاہیے ہوتی ہے اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنے کے لیے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ میری عقل میں اضافہ کر. رب اشرح لی صدری جو دعا ہم کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. تو ذہنی طاقت چاہیے ہوتی ہے. اور اس کے لیے ہم نے کیا بات کی تھی کہ اپنے آپ کو مینٹلی آپ ہائپر نہ ہونے دیں، انسٹیبل نہ ہونے دیں. اپنے آپ کو کام رکھیں، اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی بھرپور کوشش کریں. اور مجھ کو پرسکون رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جی ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کی، ہم کہتے ہیں میڈس کی، سسرال کی، بچوں کی. سب کی ذمہ داری مانتے ہیں نا کہ ان سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ مجھ کو پرسکون رکھیں. کس کی ذمہ داری ہے؟ اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں. مسلمان عورت
ہرگز مظلوم نہیں ہے، مسلمان عورت ہرگز مجبور نہیں ہے، بلا وجہ اپنے اوپر لاتے ان چیزوں کو ہم، نرم گرم حالات سب کے ساتھ چلتے ہیں. تو لہٰذا ایک اسٹرینتھ ہونی چاہیے مسلمان کے اندر، تو ذہنی طاقت ہونی چاہیے اور عقل بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے، روحانی طاقت ہونی چاہیے، اسپریچویلٹی ہونی چاہیے، علمی طاقت ہونی چاہیے، علم سالڈ علم ہونا چاہیے. علم کے لیے تو ڈیڈیکیٹ کر دیں اپنی زندگی کا ایک حصہ کہ جب تک زندہ ہوں میں علم حاصل کرتی رہوں گی انشاءاللہ. اور عمل کی قوت، جتنے مصروف رہیں گے اتنے صحت مند رہیں گے. تو قوت، ان سب چیزوں کی قوت چاہیے ہوتی ہے، اس قوت کے ساتھ اس کو تھامنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ، دوسرے اب جیسے یہ پین ہے، ٹھیک ہے، اب پین جو ہے میں نے کیسے پکڑا ہوا ہے؟ ہلکا پھلکا پکڑا ہوا ہے نا اس کو. اب اگر آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو ایسے پکڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے مجھے کوئی ڈر ہے کہ مجھ سے کوئی چھین لے گا اس کو، تبھی ہم اس کو سخت پکڑتے ہیں نا، مضبوطی کے ساتھ. تو قوت سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں اللہ نے بتا دیا کہ تم پہ ایسے حالات آئیں گے، تم پہ ایسے پریشرز آئیں گے جب لوگ تم سے اس کو چھڑوانا چاہیں گے، تو مت چھوڑنا، قوت کے ساتھ پکڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم نا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑ لینا، وَعَضُّوا بِالنَّوَاجِذِ، اپنی داڑھوں سے پکڑ لینا، چھوڑنا نہیں اس کو. کوئی کتنا چھڑانا چاہے، کوئی کتنا دباؤ ڈالنا چاہے، چھوڑنا نہیں ہے اس کو. تو مراد ہے مضبوط تعلق. خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے. عمل کرتے رہو، بہانے بازیاں نہیں کرو، ہیلے بازی نہیں کرو، فرار کے راستے مت تلاش کرو، بلیم گیم نہیں کھیلو، ساری دنیا کا قصور نہیں گنواؤ کہ کتنا مشکل ہے چلنا، کتنا ناممکن ہے چلنا، سب ممکن ہے. واسمعوا، اور سنو. کس کو کہا تھا؟ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ سنو. قالو، کیا کہا انہوں نے؟ سمعنا، سن لیا، وعصینا، اور نافرمانی کری. تو جہالت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے نافرمانی نہیں کی، سنا، سوچا. ٹی پی آئی دہرائیے ذرا. سنیے، دیکھیے، سوچئے، اور سن کے، دیکھ کے، سوچ کے، سوچا سمجھا، فیصلہ کیا تھا؟ عصینا، نہیں بات ماننی ہم کو، ہم نے سوچ لیا، ہم نے سمجھ لیا، ہم نے فیصلہ کر لیا. نا سمجھی میں، نادانی میں جو گناہ ہوتا ہے تو علم آنے کے بعد انسان توبہ کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے. تو ایسی غلطیاں، ایسی خطائیں کفر نہیں شمار کی جاتی، لیکن پورا علم رکھتے ہوئے گناہ کریں، اس گناہ کا اعلان کریں، اس کو اون کریں اور اس کو فلانٹ کریں، وہ پکا کافر ہے. گناہ کیا، اعلان کیا، اناؤنس کیا، اون کیا کہ ہاں کر رہے ہیں ہم یہ کام، اور فلانٹ کیا، اترائے اس کے اوپر، یہ تو پکا پکا کفر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی شرمندگی نہیں ہے، چھپانا تو دور کی بات، کھلم کھلا کہہ رہے ہیں عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. کتنی جرت ہے اللہ کے مقابلے میں. پکی دل پر مہر کی علامت ہے اور اللہ کی لعنت کی یہ علامت ہے. اور ہم مسلمانوں نے کیا کہا؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. سورہ بقرہ کے آخر میں یہ قول آ جائے گا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں بچھڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکتوں کا تم کو حکم دیتا ہے. اب یہ بھی اتنی خوبصورت آیت ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، دلوں کے اندر پلا دیا گیا بچھڑا. لٹرل مطلب تو یہ ہے نا، لٹرل ٹرانسلیشن تو یہ ہے. لگتا ہے کہ اونڈیل دیا کسی نے دلوں کے اندر. پیتے کہاں سے؟ دل سے پیتے ہیں کہ منہ سے پیتے ہیں؟ پیتے تو منہ سے ہیں، لیکن منہ کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. لگتا ہے کہ ڈائریکٹلی کسی نے دل کے اندر اونڈیل دیا بچھڑا. کیا بچھڑا اونڈیلا تھا؟ لائف بچھڑا ڈالا گیا تھا؟
کیا ڈالا گیا تھا؟ لو، بچھڑے کی محبت. تو ایک ورڈ یہاں محذوف ہے. فی قلوبہم فی قلوبہم حب العجلہ. کیا پلا دیا گیا تھا دلوں میں؟ حب، محبت بچھڑے کی. اور جو انداز ہے یہاں بات کرنے کا، پھر وہ اشربوا فی قلوبہم العجلہ، لگتا ہے کہ جیسے پیاسے دل تھے، بالکل جیسے پیاسی زمین نہیں ہوتی، پانی کو گٹ 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 جذب کر لیتی ہے اپنے اندر. ایسے ان کے دل ایسے خالی تھے اللہ کی محبت سے کہ بس بچھڑے کی محبت کو دل میں ہی بسا لیا. کفر ان کے اندر رچ بس گیا. یہ ایک اور علامت ہے اللہ کی لعنت کی کہ جن کاموں سے اللہ کو نفرت ہو ان کاموں سے شدید محبت ہو جائے. اللہ کو نفرت ہے شرک سے، ان کو عشق تھا شرک سے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کیا کریں کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک. اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں اور ان کاموں کی محبت جو اللہ تجھ کو اچھے لگیں. اور اس شخص یعنی کہ وحب من یحبک، اور اس انسان کی محبت اللہ جو تجھ سے محبت کرتا ہو. وحب عمل یبلغنی الی حبک، اور اللہ اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو مجھ کو اللہ تیری محبت تک پہنچا دے. تو گناہوں کی محبت یہ خود ایک عذاب ہے. تو فرمایا کتنا برا تم کو تمہارا ایمان حکم دیتا ہے کہ شرک کرو، کفر کرو، انبیاء کو قتل کرو، حق کو چھپاؤ. عجیب مومن ہو تم، کیسے دعوے دار ہو تم مومن کے. اور ان کا دعویٰ تھا جو آگے ہم پڑھ لیں گے، ان کا کہنا یہ تھا کہ آخرت صرف اور صرف یہودیوں کو ملے گی. تو اس کا تو ذکر آگے آئے گا. فی الحال اللہ تعالیٰ نے ایک بات ان سے کہی ہے. فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے. یہ دونے کے بارے میں یہ ہم نے یاد ہے بات کی تھی، علاوہ اور ادنا، کہ سارے انسانوں کو تو گھٹیا سمجھتے تھے نا اپنے آپ سے. یہ کہ خالص تمہارے لیے ہے وہ اللہ کا گھر، یعنی کہ اللہ کا گھر سے مراد جنت خالی تمہارے لیے ہے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو تم پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. ایک طرح کا چیلنج ہے ان کے لیے کہ تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ آخرت کا گھر مراد ہے جنت، تمہارے لیے مخصوص ہے، تو دنیا میں دل کیوں لگا رہے ہو؟ جب اتنا بہترین ٹھکانہ تمہارا منتظر ہے تو موت کی دعا کرو تم. اسی طرح کا ایک چیلنج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 61 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو چیلنج دیا تھا اس طرح کا، اور یہاں پر یہودیوں کو چیلنج دیا گیا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر وہ ایک چیلنج قبول کر لیتے سارے یہودی مر جاتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہرگز بھی آخرت کا گھر ہمارے لیے مخصوص نہیں ہے. فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے اپنے ہاتھوں نے جو کچھ کما کر وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور اللہ تو ظالموں کو خوب جانتا ہے اچھی طرح سے. اللہ کو پتہ ہے کہ ہرگز مرنا نہیں چاہتے، اپنے کرتوتوں سے خوب واقف ہیں. تو کیا موت کی تمنا کی جا سکتی ہے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی موت کی دعا نہ کرے. لیکن موت کی تمنا سے مراد ہے موت کی تیاری، کہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاریاں ہیں. یعنی کچھ امید لگتی ہے کہ ہاں مرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ. تو جو انسان اس طرح سے تیاری کرتا رہتا ہے تو موت اس کو اتنی نفرت انگیز نہیں لگتی. دیکھیے موت پسند تو کسی کو نہیں. کوئی کہے کہ تم کو مرنا ہے ابھی، کوئی بھی نہیں مانے گا ہم میں سے کہ مجھے مرنا ہے ابھی. لیکن مراد اس میں یہ ہے کہ موت کی تمنا سے مطلب کہ یقین اس بات کا کہ ہاں موت کے بعد کی زندگی ہے، اور تیاری ثبوت دے رہی ہو کہ ہاں موت کے بعد کی زندگی پر ہمیں یقین ہے. تو موت تو بہت دور کی چیز. فرمایا ان کے بارے میں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ.
ومن الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اس کو عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں، اللہ تو اس کو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ لمبی عمر کی دعا کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر لمبی عمر ہے اور اعمال اچھے ہیں، الحمدللہ، اس سے اچھی کیا بات ہے۔ کسی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ سب سے برا شخص کون ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے برا تم میں سے وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اعمال برے ہوں۔ لمبی عمر اور برے اعمال، کس قدر خوفناک کمبینیشن ہے، آپ دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر عمر ہم مانگیں، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تمہاری عمر دراز کرے، دعا دی جاتی ہے نا دوسروں کو، اللہ عمر دراز کرے، ضرور ایڈ کر دیں ایمان کے ساتھ، اللہ ایمان کے ساتھ تمہاری عمر دراز کرے، یہ دعا دیا کریں۔ خالی عمر کی درازی کوئی دعا نہیں ہے، یہ تو ایسا ہے نا، اوپن دعا ہے نا، یہ بد دعا بھی ہو سکتی ہے، اللہ عمر دراز کرے۔ دعا کیا کریں اللہ ایمان کے ساتھ تمہاری عمر دراز کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔